بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائی کال یا ویسے انڈیکس کے ریلیٹڈ جو چیزیں دن میں ساتھ ساتھ میں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ تو گروپ میں چلتی رہتی ہیں۔ اس ٹائم ویڈیو بنانے کا مقصد ویسے اگر دیکھا جائے تو اوورآل گپ شپ ہی ہوتی ہے، باقی چیزیں تو میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں ساری۔ آج شام کے ٹائم ایک دعا گروپ میں شیئر کی تھی کہ بیماروں کے لیے، اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ جو گھر والے ہیں ان کی آزمائش کو لے کے اللہ ان کی جو آزمائش ہے ان میں ثابت قدم رکھے گھر والوں کو اور ان کا اجر بھی دے۔ تو میں خود بھی سوچ رہا تھا بعد میں اس آزمائش کے بارے میں، اور کچھ بھائی بھی سوچتے ہوں گے کہ گھر والوں کی آزمائش کیسی۔ تو اصل میں میرے خیال سے جو بیمار بندے ہوتے ہیں ان کی اصل آزمائش ہے وہ گھر والوں کی ہوتی ہے۔ جو بیمار بندہ ہے وہ تو بستر پہ پڑا ہوتا ہے، اس پہ تو صرف وہی آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے ہے بیماری کی صورت میں، اس نے تو اسی کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو آزمائش تو بیمار کی بھی ہوتی ہے، تو بیمار کو بھی دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ اپنے فضل کے ساتھ جو آزمائش ہے اس پہ اس بیماری کی صورت میں اس میں اسے ثابت قدم رکھے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، چاہے بیماری ہو اور یا چاہے کوئی مصیبت آئے یا کوئی اللہ خوشی دے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک تو بیماری جیسی بھی ہے اس سے بڑی بھی اللہ اسے لگا سکتا تھا، تو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اور باقی جو آزمائش گھر والوں کی ہے وہ تو اگر دیکھیں جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے پاکستان کا، اس میں اگر دیکھیں جیسے ایکسپینسو لائف ہو گئی ہے ہماری، اس میں علاج معالجہ جتنا ایکسپینسو ہے وہ میرے خیال سے سب جانتے ہیں، تو اس میں گھر والوں کی آزمائش زیادہ ہے۔ ایک تو اس پہ خرچ کرنے کی بیمار پہ، دوسرا اس کا خیال رکھنے کی، اس کو ٹائم پہ دوائی دینے کی، اس کو ڈریسنگ کی، صفائی ستھرائی کا خیال، اور یہ سب چیزیں جو ہے میرے خیال سے زیادہ آزمائش گھر والوں پہ آتی ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پڑوسی کو کھانا نہ کھلا کے یا اپنے جو مریض ہیں آپ کے ان کا صحیح طریقے سے خیال نہ رکھ کے آپ آئین پاکستان کے مجرم تو نہیں ہوتے، حکومت وقت تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اللہ ضرور آپ کو پوچھے گا۔ تو اسی کے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا میرے رب میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کرتا، آپ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا میرے رب میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر مجھ سے پاتا؟ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پینے کے لیے کچھ مانگا تو نے مجھے نہیں پلایا۔ وہ کہے گا میرے رب میں کیسے آپ کو پلاتا، آپ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پینے کو کچھ مانگا اور تو نے اسے نہیں پلایا؟ کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اسے پلاتا تو اس کا اجر مجھ سے پاتا؟ تو ان سب چیزوں سے اگر آپ پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے اور بیمار کی بیمار پرسی نہیں کرتے یا کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ اللہ کے ہاں ضرور مجرم ٹھہریں گے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہو یا آپ بیمار ہوں تو اللہ کا فضل ہی مانگنا چاہیے، چاہے آپ بیمار ہوں پھر بھی اللہ کا فضل مانگیں، یا چاہے آپ کا کوئی بوڑھے والدین میں سے کوئی اگر بیمار ہے تو پھر بھی اللہ کا فضل مانگیں کہ اللہ اس فضل سے آپ کو ثابت قدم رکھے کہ جو آزمائش آپ پہ آن پڑی ہے اللہ اس کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اسے انجام دینے میں آپ کی مدد کرے۔ اور ویسے جو بھی اچھے کام ہیں سارے اچھے کام اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام بھاگے تھے اور سب دروازے کھلتے چلے گئے تھے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر میرا فضل نہ ہوتا یوسف پہ تو یوسف وہ کام کر گزرتا۔ تو نبیوں پر بھی جو آزمائشیں آتی ہیں یا نبی بھی جو برائی سے بچتے رہے ہیں ان پہ بھی اللہ کا فضل ہوتا تھا، ورنہ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں انڈیکس کی طرف۔ KSE 100 انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا آج وہ ایک نیا ہائی لیول تھا، آل ٹائم ہائی تھا 59,896 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 810 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کا لو دیکھیں تو وہ تقریباً 59,000 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 86 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد جو انڈیکس نے کلوزنگ دی وہ 59,811 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے تقریباً 725 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ اوورآل KSE 100 انڈیکس میں والیوم کی بات کی جائے تو 276 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں۔ کل والی ویڈیو میں یا میرے خیال سے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں جو سیچرڈے کو بنائی تھی اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر انڈیکس 59,200 سے لے کے 59,350
1400 کا لیول جو مینٹین کرتا ہے تو پھر آپ کو ایک نیا لیول دکھا سکتا ہے اور 400-500 پوائنٹ گین کر کے دکھا سکتا ہے. اگر آپ گراف میں دیکھیں تو صبح تو انڈیکس کی ٹانگیں جو ہیں وہ پھولی رہی تھی, 59,200 بھی سسٹین نہیں کر سکا تھا اور اپنے مائنس پوائنٹ جو گین کیے تھے تقریباً 86 پوائنٹ مائنس گین کیے. اس کے بعد 12-1 بجے جا کے انڈیکس نے ہمت دکھائی اور اپنے اوپر کے لیول جو ہے وہ دکھاتا گیا اور ایک مومنٹم کے ساتھ اپ سائڈ موو بنائی اور تقریباً 800 پوائنٹ گین کر کے دکھایا آپ کو. اور جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے اب اپنے ہائی لیول کے پاس ہے تو انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ آگے بھی انڈیکس آپ کو ایک نیا لیول دکھا سکتا ہے. آج صبح جب یہ رینج باؤنڈ سی سچویشن چل رہی تھی تو کچھ مال بھی نکلوایا گیا. ایک تو MEBL میزان بینک کا جو مال ہے وہ چھڑوایا گیا لوگوں سے. پہلے کیسے اس کو نیچے نیچے موو کرایا گیا اور ایک غوطہ بھی دیا اسے تقریباً 10 بجے سے پہلے. اس غوطے کے بعد تھوڑا سا اسے ہوا لگوائی اور پھر اپ سائڈ اس کی موو بنائی. تو لگ رہا ہے کہ میزان بینک کا مال ایک تو چھڑوایا گیا آج. تو ایئر لنک میں بھی بڑا ڈرامہ چلایا گیا آج, گیم آن تھی اس میں بھی. پہلے اپ سائڈ موو, پھر اس کو بھی ایک غوطہ دیا گیا, ادھر جا کے مال چھڑوایا گیا, پھر اپ سائڈ موو اور جو اس کی کلوزنگ ہے وہ 62.37 پہ آئی. تو امید ہے کل انشاءاللہ ایئر لنک جو ہے آپ کو دوبارہ 63 سے اوپر کی موو دکھا سکتا ہے. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو کوسم میں 109 ملین کے والیوم جنریٹ ہوئے. اس کے بعد WTL میں 43 ملین کے, یوسف مل میں 22 ملین کے, MLCF میں 17 ملین, اس کے بعد DG خان اور AGL میں 15 ملین, PAEL میں 14 ملین, PIA اور بینک آف پنجاب میں 13 ملین اور HBL میں 10 ملین. پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو HBL نے سب سے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 143 پوائنٹ, UBL نے 105, MCB 85, PSEL 40, لک 35, DG خان 33, BAFL 31, ILP 31, FFC 24, پول 22. اور اگر دیکھا جائے تو پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں 3 تو بینک ہیں بلکہ 4 بینک ہیں. اس کے بعد مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ماری نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیا ہے 35 پوائنٹ, MEBL 33, سسٹم 32, PSO 11, نیسلے 7, BIPL 6, FABL 4, TGL 3, کولگیٹ 3, ATRL 2 پوائنٹ. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سیکٹر وائز کمرشل بینکس نے آج پازیٹیو موو دکھائی. سیمنٹ میں پازیٹیو موو تھی, ادر سیکٹر میں پازیٹیو موو تھی, ٹیکسٹائل میں پازیٹیو تھی اور فرٹیلائزر جو تھے یہ سیکٹر جو ہے پازیٹیو میں تھے. اور اگر ان سیکٹر کی بات کریں جنہوں نے ٹھیک پرفارم نہیں کیا تو ان میں ٹیکنالوجی سیکٹر تھا, کیمیکل سیکٹر تھا اور گلاس سیکٹر تھا. اس کے بعد انڈیکس کے آگے ریزسٹنس اور سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو آگے ریزسٹنس لیول ہے وہ 60,000 کا ہے, اس کے اوپر 60,400 کا اور اس کے بعد 60,700 کا. اور اگر نیچے سپورٹ کی بات کریں تو پہلی سپورٹ جو ہے انڈیکس کے پاس وہ 59,500 پہ ہے, اس کے بعد 59,300 پہ اور تیسری سپورٹ جو ہے تقریباً 59,000 پہ ہے. اگر ایوریج لیول کی بات کریں جو انڈیکس کا ایوریج لیول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً 59,600 کا ہے. اگر 59,600 سے اوپر آپ کو انڈیکس جو ہے وہ سسٹین کر کے دکھاتا ہے تو نیکسٹ آپ کو وہ 60,000 کا لیول دکھا سکتا ہے. تو پھر ادھر پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے, ادھر جا کے جو سٹاک کے پرائسز ہیں وہ ٹھیک ہوں گی اور ادھر پروفٹ ٹیکنگ کرنی بنے گی آپ کی. اس کے بعد اگر 59,600 کا لیول جو ہے اس کو انڈیکس جو ہے سسٹین نہیں کر پاتا اور 59,600 سے نیچے آتا ہے اور 59,600 کا لیول بریک کر کے 59,200 کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہمارے پھر جو سٹاک ہوں گے جن میں ہمیں پروفٹ ہوگا ان کو ریلیز کرنا ہوگا اور اپنی کیش جو ہے وہ انہینڈ کرنی ہوگی. تو 59,600 کا لیول 59,500 کا لیول ذہن پہ رکھیں. اس سے اوپر جو ہے اگر انڈیکس سسٹین کرتا ہے یا اوپر کی موو لیتا ہے تو پھر آپ کو 60,000 یا 60,500 کا لیول دکھا سکتا ہے اور ادھر ہمیں جو ہے پروفٹ ٹیکنگ چاہیے, جو سٹاک کی پرائسز ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. اور اگر 59,600 کو سسٹین نہیں کر سکتا نیچے جاتا ہے تو پھر جس سٹاک میں ہمیں پروفٹ ہوگا یا ایون آؤٹ پہ ہوں گے جس میں ہمارے پیسے بھی پورے ہو رہے ہوں گے تو پھر ان سٹاک کو ریلیز کیا جائے گا. دیکھا جائے تو انڈیکس کتنے ہائی لیول پر موو کرنے کے بعد بھی ابھی کچھ سٹاک کے جو پرائسز ہیں وہ اتنی ہائی موو نہیں کر رہی. جیسے کہ آپ TRG دیکھ لیں, ڈول دیکھ لیں, سسٹم بھی بہت ہائی ہے لیکن اتنا ہائی ابھی نہیں گیا. جیسے پچھلی دفعہ انڈیکس اپنے ہائی پہ گیا تھا 53,000 پہ, جب انڈیکس پہلے موو کیا کرتا تھا 48,000 پہ, 49,000 پہ, اور اس ٹائم جو 53,000 کا ایک لیول ہائی دکھایا تھا انڈیکس نے تو تب جو سٹاک کی پرائسز ہیں وہ بہت ہائی ہو چکی تھی. اگر اس سے کمپیریزن آپ کر کے دیکھیں تو ابھی انڈیکس کتنا ہائی موو کرنے پر بھی بعض سٹاک کی پرائسز جو ہیں وہ اتنی ہائی نہیں ہے. تو سٹاک کی جو پرائسز ہیں ان میں بھی سٹل گیپ ہے. تو اگر وہ سٹاک وہ اپنا گیپ فل کرتے ہیں
تو جو پوائنٹ کنٹریبیوٹ ہوں گے ان کے پازیٹیو میں وہ انڈیکس کو گین کرائیں گے اور انڈیکس سے آگے کا ایک نیا لیول آپ کو دکھا سکتا ہے. اس کے بعد اگر پازیٹیو نیوزز کی بات کریں تو روشن پیکجز کے پاس یہ والی ایک گڈ نیوز تھی جس میں اس نے کیپ بھی مارا پھر آج. اس کے بعد ڈالر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو ڈالر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ پیسوں کو لے کے بڑھ رہا ہے، پیسوں میں نہ کہ روپیز میں. پیچھے 24 نومبر کو جو ڈالر پرائس تھی وہ 285.37 پیسے تھی اور آج جو تھی وہ 285 روپے اور 64 پیسے تھی. اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کو لے کے کچھ نیوزز چل رہی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہونے کی نیوزز ہیں. تو میرے خیال سے جو دوبارہ ان کی میٹنگ ہونی ہے وہ دسمبر میں ہونی ہے آئی تھنک، جو مانیٹری پالیسی کی اور اسٹیٹ بینک کی ہونی ہے. تو اس میں لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم ہونے کی خبریں ہیں اس میں. تو اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا آپ کی سٹیل سیکٹر کو اور اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کو. یہ دو سیکٹر آپ کو پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے لاسٹ 2-3 ڈیز سے تو مغل سٹیل کو دیکھ لیں اور سیمنٹ سیکٹر کو دیکھ لیں تو میرے خیال سے سٹیل سیکٹر اور سیمنٹ سیکٹر آلریڈی جو وہ اچھا موو دے رہے ہیں. اس کے بعد کاکڑ صاحب بھی باہر گئے ہوئے ہیں، آپ کے جو نگران وزیر اعظم ہے، اور وہ بھی بیرونی سرمایہ کاری جو ہے لے کے آ رہے ہیں باہر سے، اور بیرونی سرمایہ کاری کی نیوزز جو ہے وہ بھی اچھی ہیں. تو ان سب کو لے کے اگر کل ملا کے دیکھا جائے تو یہ انڈیکس کے لیے اچھی خبر ہے. انڈیکس ایک نیا لیول آپ کو دکھا سکتا ہے اور آگے اچھی موو دکھا سکتا ہے آپ کو. اس کے بعد سٹاک کی اگر بات کی جائے نیکسٹ سٹاک کی تو پاک کیبل آپ کے سامنے یہ اس کے لیول شو کیے ہیں، ان کو دیکھ لیں. کلوزنگ اس کی 109 پہ آج. تو اگر یہ نیچے 107 کو بریک نہیں کرتا تو پھر آپ کو 113 کا لیول جو ہے وہ ایک دکھا سکتا ہے. اور اگر 109 سے نیچے جاتا ہے تو پھر آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں 106 سے لے کے 107 تک، اور اس کا سٹاپ لاس آپ رکھ سکتے ہیں 103 پہ. اس کے بعد آپ شیل کو دیکھ سکتے ہیں. شیل نے آج بھی اچھی موو دی، آج بھی پروفٹ بک کیا میں نے اس میں، اور آپ بھی اس میں پروفٹ بک کر سکتے ہیں اور نظر رکھ سکتے ہیں شیل پہ. تقریباً 169 سے لے کے 173 تک شیل دکھا سکتا ہے. اس کے بعد آئی ایس ایل پہ نظر رکھیں 68 سے 70 تک، این آر ایل 272 سے 282، نیٹ سول 114 سے 117، ایچ کار 215 سے 220، پی اے ای ایل 18.5 سے 19.5، جی جی ایل 13.5 سے 14، ایل پی ایل 22.5 سے لے کے 23 تک، پی آئی او سی 110 سے 114، اے جی پی 70 سے لے کے 73 تک. اور ویسے بھی آج گروپ میں بھی آپ کو لاسٹ ٹائم بائی کال دے دی تھی، اگر آپ نے ان میں سے کچھ بائی کیا تو صبح انشاءاللہ فرسٹ ٹائم جب اگریسو بائنگ آئے گی تو اس کو سیل کریں، اپنا پروفٹ بک کریں، ساتھ ساتھ ایک ایک انٹری لیں، ایک ایک دو سٹاک میں، اور اپنا پروفٹ بک کرتے جائیں. فپلی پی ابھی تک آیا کوئی نہیں، اگر بعد میں آ گیا تو ابھی شیئر کر دوں گا گروپ میں، یا پھر صبح انشاءاللہ پری اوپن میں شیئر کر دوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.